اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، اور اللہ تبارک و تعالی میرے تمام مسائل حل کرے، اللہ تبارک و تعالی میری 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر سکون دے، اللہ تبارک و تعالی میری 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر چین عطا فرمائے، میری 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر اللہ پاک راحت عطا فرمائے، میری 24 گھنٹے والی زندگی کے درمیان اللہ پاک مجھے خوشیاں مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں ناممکن ہے۔ بزرگان محترم، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی کا دشمن بنتا ہوا جا رہا ہے، بہن کی دشمن بنتی ہوئی جا رہی ہے، شوہر بیوی کا دشمن بن چکا ہے، اور بیوی شوہر کی دشمن بن چکی ہے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کے اس وقت دشمن بنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ظالم بنتا ہوا جا رہا ہے۔ آج ہمارے درمیان اتحاد ختم ہو گیا، آج ہمارے درمیان اتفاق نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ آج آپ جہاں پر نظر ڈالیں گے، جس گھر کے اندر بھی آپ نظر ڈالیں گے، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کے اندر اتحاد اگر ہو بھی جائے تو تھوڑا بہت ہوگا، لیکن اختلافات بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر اتحاد نظر بھی آ رہا ہے تو اس سے زیادہ اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی گھر کے اندر اتفاق نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے، لیکن آپ تھوڑا اندر گہرائی میں جائیں گے، آپ کو پتا چلے گا اتفاق سے بھی زیادہ اس گھر کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ نا اتفاقیوں کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جب ہر گھر کے اندر بھائی کے درمیان، بہن کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان، آپس میں رشتہ داروں کے درمیان، آپس میں خاندان والوں کے درمیان، آپس میں پڑوسیوں کے درمیان جب اختلافات رہیں گے، نا اتفاقیاں رہیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے ہوئے رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے ظالم بنتے رہیں گے، میرے دوستو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد آنے کے لیے آپس میں ہر ایک کے لیے اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے کے لیے آپس میں اور آپ مل کر رہنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کو میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بنیادی چیز احادیث مبارکہ کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ کیا بن کر زندگی گزارو؟ آپس میں بھائی بن کر تم زندگی کے گزارو۔ تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کو اترتے
آنکھوں سے دیکھو گے۔ آج ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، آج ہمارے اندر اتفاق نام کی چیز نہیں ہے، بھائی بھائی سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے، بہن بہن سے دور ہوتا ہوا جا رہا ہے، شوہر بیوی سے نفرت کر رہی ہے اور بیوی آج شوہر سے نفرت کر رہی ہے۔ میرے دوستوں، پھر بھی ہم اتنی خرابیوں کو پالتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو اور اللہ تبارک و تعالی میرے تمام مسائل حل کرے، اللہ تبارک و تعالی میری 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر سکون دے، اللہ تبارک و تعالی میری 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر چین عطا فرمائے، میری 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر اللہ پاک راحت عطا فرمائے، میری 24 گھنٹے والی زندگی کے درمیان اللہ پاک مجھے خوشیاں مرحمت فرمائے۔ میرے دوستوں، ناممکن ہے۔ اتحاد کو آپ اپنے اندر داخل کر لیجئے گا، اتحاد کو آپ اپنے اندر داخل کر لیجئے گا۔ دشمن ہے اس سے بھی پیار سے بات کرو۔ ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تمہارا دشمن سامنے ہے تم بھی اس کے لیے دشمن بن کر کھڑے ہو جاؤ، سامنے تمہارا دوست تمہارا ظالم بنا ہوا ہے تم بھی اس کے سامنے ظالم بن کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، ہمارا اسلام اس طریقے کا سبق مجھے اور آپ کو ہرگز نہیں سکھاتا۔ ہمارا اسلام تو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ سامنے اگر تمہارا بھائی فرعون بنا ہوا ہے، سامنے اگر تمہارا بھائی ابو جہل بنا ہوا ہے تو تم اچھے بہترین انسان بن جاؤ۔ اگر سامنے والا تمہارا بھائی نمرود بنا ہوا ہے تم ایک اچھے انسان بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سامنے تمہارا بھائی شداد بن کر کھڑا ہوا ہے تم اس کے سامنے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ یہی ہمارے اخلاق کا مظاہرہ ہے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر بتایا گیا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی جب تک کہ تم ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی نہ بن جاؤ۔ میرا بھائی ظالم بنا ہوا ہے، میں بھی ظالم بنوں گا۔ میرا بھائی میرا دشمن بنا ہوا ہے، میں اس سے بھی بڑا دشمن بنوں گا۔ میرا بھائی سامنے میرا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، میں بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے 2-4 آدمیوں کو جمع کروں گا۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کا نام بعد میں خراب ہوگا، غیر مسلم لوگ دیکھیں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، ارے ان کا دھرم کتنا برا ہے، دیکھیے آپس میں مسلمان ہو کر بھائی بھائی ہو کر دشمن بنے ہوئے۔ ارے کہتے کہ نہیں کہتے؟ ہمارا نام بعد میں بدنام ہوگا۔ سب سے پہلے اسلام کو ٹارگٹ بنائیں گے۔ کسے بنائیں گے؟ ہمارے اسلام کو ٹارگٹ بنائیں گے، قرآن اور حدیث کو ٹارگٹ بنائیں گے۔ ارے دیکھو ان کا مذہب کیسا ہے، ان کا دھرم کیا سکھاتا ہے۔ بھائی بھائی ہے، سگے بھائی ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے وہ سگے بھائی ہیں، دیکھیے آپس میں کھڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی بنیاد پر کیسے لڑ رہے ہیں۔ ہم بھی لڑے، یہ بھی لڑے، کیا فرق؟ ارے انسان اور جانور میں کچھ نہ کچھ فرق ہے نا بھائی، مسلمان اور غیر مسلم میں کچھ نہ کچھ رد و بدل ہے، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ اس طرح کی چیزیں آج میں اور آپ بلکہ امت کا ایک طبقہ پالتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کوئی بھائی کسی بھائی کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان کسی کے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھائی کسی بھائی کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بہن اپنی بھائی کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سگا بھائی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، بہن کو معلوم ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار
چھوٹی بہن ہو بڑی بڑی مصیبتوں میں گھیری ہوئی ہے، بڑی بڑی بیماریوں میں گھیری ہوئی ہے، بڑے بڑے آزمائشیں اس کے اوپر گزر رہی ہے، میرے دوستو سگا بھائی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ آپ اچھا معاملہ نہیں کر رہا، کوئی کسی کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے میرے دوستو اللہ کی مدد اس وقت آئے گی سب سے پہلے ہمارے درمیان اتحاد کو قائم کرنا پڑے گا۔ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی ہمارے درمیان اتفاق کو قائم کرنا پڑے گا۔ کتابیں پڑھیں گے تو آپ حضرات کو پتا چلے گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں آیا کرتی ہے؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن آپ حضرات مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آیا کرتی تھی، اس لیے کہ کتابوں کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ آپس میں رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے ملنسار ہو کر رہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں متعلق لکھا ہے کہ آپس میں حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہتے تھے، اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ جب کوئی آپس میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان کوئی بیمار ہو جاتا، کسی صحابی کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ صحابی جا کر اس کی عیادت کیا کرتے تھے۔ کوئی پریشان ہوتا، کسی صحابی کو پتہ چل جاتا کہ فلاں صحابی پریشان حال ہے، وہ صحابی اسی وقت پہنچ جاتے تھے اور جا کر اس کو تسلی دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا دشمن بنا ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام اس کو جاتے سمجھاتے اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو قائم کر کے دونوں کے درمیان الفت اور محبت کو جوڑ کر ان دونوں کو ملا دیتے تھے۔ اسی لیے کتابوں کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب یہ چیزیں حضرات صحابہ کرام کے درمیان تھی تو اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ آیا کرتی تھی، ان کے اوپر اللہ کی مدد اتر آیا کرتی تھی۔ حضرات صحابہ کے درمیان اتحاد تھا، پیار تھا، محبت تھی، الفت تھی، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی کو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، کسی صحابی کے پاس ہوتے وہ جا کر اس کی مدد کیا کر دیتے تھے۔ اگر کسی صحابی کو راشن کی ضرورت پڑتی، کوئی صحابی مالدار ہے، اللہ پاک نے اس کو مالدار بنایا ہے، تو وہ صحابی چھپاتے ہوئے جا کر اور ایک آدمی کی اور ایک صحابی کی ضرورت کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی اللہ فی عون العبد، اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک بندے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی خدمت میں لگا ہوا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کی اگر کوئی آدمی ضرورت کو مکمل کر رہا ہے، اللہ پاک اس میں ضرورت کو مکمل کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر روایتوں کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مخلوق کی ضرورتوں کو مکمل کرو، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانہ غیب سے تمہارے کاموں کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تم مخلوق کی خدمت کرو، اللہ پاک تمہاری خدمت کریں گے۔ تم مخلوق کی ضرورتوں کو مکمل کرو، اللہ پاک تمہاری ضرورتوں کو مکمل کریں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر صاف بتایا جا رہا ہے۔ وہ بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں، اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس وقت ایسی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں میرے دوستو، جس کا دور دور تک نہ علاج سمجھ میں آ رہا ہے، نہ وہ بیماری کا نام مل رہا ہے۔ ایسی بیماریاں آج ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے سارے
ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسی بڑی بڑی بیماریاں نئی نئی بیماریاں چھائی ہوئی جا رہی ہیں. یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو بیماریوں میں گھیر دیا. آج کتنے لوگ ہیں ہزاروں کی تعداد میں ہسپتال میں آپ جائیں گے آپ کو پتا چلے گا ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بیٹھے ہو چکے ہیں. علاج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود نہیں, ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس آج موجود نہیں ہے, کوئی رقم نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, غریب ہے, کچھ نہیں کر سکتے. کمائے تو کھائیں گے, نہیں کمائے تو بھوکے رہ جائیں گے. ایسی زندگی گزارنے والے انسانوں بھی اس وقت دنیا میں زندگی کو گزار رہے ہیں. تو بہرحال تو میں بتا رہا تھا امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت بیماریوں میں مبتلا ہے. کوئی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے, کوئی اسپتال میں زیر علاج ہے. 4-5 بھائی ہونے کے باوجود یہ بھائی کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. ارے بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھائی ہے, بھائی کی اہلیہ محترمہ بیمار ہو کر اسپتال کے اندر زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی ہے. علاج کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, چاروں طرف دوڑ رہا, بھاگ رہا ہے. بل پے کرنے کا وقت ہے, بل پے کرنے کا مسئلہ آ چکا ہے. میرے دوستو اس وقت ایسا خطرناک دور چل رہا ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ بھائی بھائی کا دشمن بنتا ہوا آج جا رہا ہے. اسپتال میں اس کو 10,000 کی ضرورت ہے, 20,000 کی ضرورت ہے. سگا بھائی ہونے کے باوجود, سگی بہن ہونے کے باوجود آج ایک بھائی کے دوسرا بھائی ساتھ نہیں دے رہا ہے. آج ایک بہن ایک بھائی کو ساتھ نہیں دے رہی ہے. میرے دوستو پھر بھی ہم چاہتے ہیں اس طرح کے کام ہم اپنی زندگی کے اندر پالے, اور یہ ہم چاہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. میرے دوستو سب سے پہلے میں اور آپ ایک بہترین انسان بننا پڑے گا. ہمارے اخلاق کو اچھا بنانا پڑے گا. ہم اپنے اخلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق تھے ویسے اخلاق کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا پڑے گا. حضرات صحابہ کرام کی زندگی کے اندر جیسی نرمی تھی ویسی نرمی کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنا پڑے گا. حضرات صحابہ کرام کے اندر جیسے صفات تھے ان صفات کو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے فالو کرنا پڑے گا. اگر اللہ کی مدد کو میں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کئی جمعہ جبھی میں عرض کرتا ہوں نماز کی بات پتہ نہیں وہ کیسے آ جاتی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں, کہتا ہوں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں. ہر جمعہ کے درمیان یہ میری زبان سے جملے نکلتے ہیں کہ سب سے پہلی بنیادی چیز نماز ہے. تم نماز پڑھتے ہوئے جاؤ, اللہ کی مدد کو تم اترتے ہوئے دیکھتے جاؤ. تم ایک دوسرے کے کام آؤ, اللہ تمہاری ضرورتوں کو مکمل کرے گا. تم ایک دوسرے کی پریشانی میں تم ساتھ دو, چاہے وہ تمہارا دشمن رہے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو. تم ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو. کونوا عباد اللہ اخوانا, تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو, ایک دوسرے کے لیے دشمن بن کر مت جیو. ایک دوسرے کے لیے تم ظالم بن کر زندگی کو مت گزارو. کونوا عباد اللہ اخوانا, تم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے جیو تو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ضرور ہوگی. ایک آدمی بھوکا ہے, ایک آدمی پیاسا ہے, جاؤ تم اس کو کھانا کھلاؤ. مسلمان ہے, بھوکا ہے, جاؤ تم کھانا کھلاؤ. غیر مسلم ہے, بھوکا ہے, جاؤ تم کھانا کھلاؤ. عیسائی ہے, تم یہ مت دیکھو کہ یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, تم یہ مت دیکھو کہ اس کا مذہب کون سا ہے, یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے. مسلمان بھوکا ہے, جاؤ کھانا کھلاؤ. عیسائی بھوکا ہے, جاؤ کھانا کھلاؤ. دلت بھائی بھوکا ہے, جاؤ کھانا کھلاؤ. چاہے انسان تو انسان. میرے دوستو اگر تمہارے سامنے ایک جانور بھی بھوکا ہے تم اس کو بھی کھانا کھلاؤ. تم ایک دوسرے کی مدد کرو, تم ایک دوسرے کے کام آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز میں کام آنے والا
لیے میرے دوستو سب سے پہلی بنیادی چیز آج ہمارے سے اللہ کی مدد ہٹ چکی، کوئی مسئلے ہمارے حل نہیں ہو رہے۔ ہم نے حضرات صحابہ کرام کے متعلق سکھا ہے، سنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے کاروبار نہیں چلتا تو 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتے کاروبار کے اندر برکت آ جاتی۔ ان کی نمازوں کے اندر وہ طاقت تھی، ان کے نمازوں کے اندر ویسا پاور تھا، ان کی دعاؤں کے اندر ویسی تاثیر تھی۔ میرے دوست آج ہماری نمازوں کے اندر وہ تاثیر کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ آج ہماری دعاؤں کے اندر وہ تاثیر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ہمارے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، سسرال والوں کے درمیان، خاندان والوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان ہم نے اتحاد کو قائم نہیں کیا۔ ہمیشہ لڑائی کے ساتھ، نہ اتفاقیوں کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ ہم زندگی کو گزار رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر اس طرح کی زندگی ہم گزارتے رہیں گے، لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، گالیاں دے رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، نبی والے صفات ہمارے اندر نہیں ہے، حضرات صحابہ والے صفات ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ابو جہل کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ہم نمرود کی طرح، شداد کی طرح ہم زندگی کے رویے کو گزار رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میرے دوستو آسمان تو پھٹ سکتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، زلزلے تو آ سکتے ہیں، طوفان برپا ہو سکتا ہے، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو سکتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جب تک ہمارے درمیان اتحاد نہیں آئے گا میرے دوستو اس وقت تک اللہ کی مدد ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے دوستو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہے۔ کیسے رہے؟ ہم ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہے، ہمیشہ ان سے تعلق رکھے، ہمیشہ ان سے باتیں کرے، ہمیشہ جب بھی سامنے نظر آ جائے ان کو سب سے پہلے سلام کرے، خیر خیریت پوچھے، ان کی زندگی کے حوال معلوم کرے۔ میرے دوست یہ ایسی چیزیں جب یہ چیزوں کو آپ زندگی کے اندر داخل کر کے زندگی کو گزاریں گے، ایک دوسرے کے لیے آپ بھی دعا دیں گے، اور جو دوست ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو وہ آپ کے لیے بھی دعائیں دے گا۔ جب دونوں کی دعا رنگ لائیں گی میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی میرے دوستو کوئی پریشانی ہمارے ساتھ نہیں لگے گی، کوئی آفت ہمارے اوپر نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن ہمارے اوپر نہیں آئیں گے۔ آج ہماری زندگی سے، آج ہمارے دلوں سے، آج ہمارے ذہنوں سے یقین نامی چیز نہیں ہے، یقین کو ہم ختم کر دیے، جس کی وجہ سے میں اور آپ ہر چیز میں شک کرتے ہوئے زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ بھی کام کیا تو اللہ میری مدد کرتا نہیں کرتا، اس طرح اگر ہم شک کریں گے میرے دوستو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ آپ پورے اعتماد کے ساتھ، اپنے پکے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے ان تمام صفات کو اپنے اندر داخل کر کے ہر ایک کے ساتھ پیار، محبت، الفت کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے میرے دوست، ہم جہاں بھی جائیں گے ہمارا نام ہی نام ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جب تک ہم دنیا میں رہے بھائی بھائی بن کر زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں رہے ہر ایک کی ضرورت کو مکمل کرتے ہوئے، ہر ایک کا ساتھ دیتے ہوئے الفت، محبت اور پیار کے ساتھ زندگی کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔